الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو یہ بات جو چل رہی ہے ہماری گفتگو میں، جو مسئلہ ہے نظر و نیاز اور شفاعت و دعا کا، تو اس میں جب ذبح کیا جائے اس میں اگر غیر اللہ کے نام سے اسے منسوب کر دیا جائے کہ میں فلاں لات منات، کسی بت یا کسی انسان، نبی، کوئی بھی جس سے وہ محبت رکھتا ہے، انبیاء، اس کے نام سے میں ذبح کرتا ہوں، تو جانور حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ وما احل بہ لغیر اللہ کا مطلب ہے کہ ذبح کرتے وقت، ذبح کے وقت چھری جب چلائے تو جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے، اللہ کے علاوہ سارے ہی غیر اللہ ہے۔ اب یہ مسئلہ ہوا کہ جیسے قربانی ہے وہ تو سنت ابراہیم ہے نا، لیکن نام اللہ کا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہم کرتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں، بچے کی طرف سے کرتے ہیں، لیکن نام جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذبح کے وقت لیا جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ ہے، خیرات ہے، اگر کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ورنہ جمع حرام ہو جائے گا۔ حالانکہ بچے کی طرف سے کیا جا رہا ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جا رہا ہے، لیکن ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس طرح سنت ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دو قربانیاں فرماتے، ایک اپنی طرف سے ہے نا، ایک امت ساری کی طرف سے، یعنی امت کو منسوب تو کیا لیکن ذبح کے وقت نام اللہ کا لیا، اس لیے وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ تو یہ بات جب سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں جی اولیاء کرام کے نظر و نیاز کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ حرام ہونے چاہیے، تو اس لیے نظر گزاروں کا مقصد اولیاء اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، لوگوں کو مقصود کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور بطور ثواب اللہ کی بارگاہ میں لوگ کھانا کھاتے ہیں، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے وہ جائز ہے، درست ہے۔ جانور کو ذبح کیے بغیر جانور کی فروخت، اس کی قیمت سے تو عام خرید کا صدقہ کرنے پر رضامند نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم خود پیش کر کے آئیں گے، خود اپنے سامنے حلال کروائیں گے، یا خود حلال کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر گزاروں کا مقصد ذبح سے غیر اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، ذبح کے وقت نام ان کا نہیں لیتے، وہ اللہ ہی کا لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یقین کر لینا چاہیے کہ ذبح کرنے والوں کا مقصد فقط جانوروں کی جان نکال کر کسی ولی کے لیے اظہار تعظیم ہوتا اور گوشت مقصود نہیں ہوتا، تو یہ نیتاً خالصتاً ایک قلبی معاملہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے، اللہ کے نام پر ہی ذبح کرنا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک نظر کرنے والا خود اپنی زبان سے صراحتاً نہ کہے یا کوئی قطعی قرینہ موجود نہ ہو تو جانور کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح پھر ویسے عموماً کسائی کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے بسم اللہ، کسائی کو بھی، ان پڑھ کو بھی پتہ ہے، لیکن پڑھے لکھے مولویوں کو نہیں پتہ کہ جانور یہ ہے حلال ہوا ہے۔ کسائی کو پتہ ہے بیچارے کو، جو ان پڑھ ہے، مولوی پڑھے لکھے کو نہیں پتہ، سمجھ لگ رہی، وہ جانور کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وائے بہرحال زیادہ اب تو ان کو نہیں کچھ کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح ذبح کی بجائے جانور کی قیمت سے طعام کا صدقہ پسند نہ کرنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جیسے خصوصی مہمان کی خاطر جانور ذبح کیا جاتا ہے، بازار کے گوشت کو مناسب نہیں سمجھا جاتا، اسی طرح اولیاء کرام کے جو آستانے ہیں، جگہ ہے،
یا کہیں بھی ہے تو وہاں لوگ جو ہیں ذبح کر کے ذبح کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہاں جو ہے غربا کو، مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جو عین قرآن کے مطابق ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، اور وہاں وہ مل جاتے ہیں، ویسے تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان کا کھانا کھلانا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ وہ اس سے بدلہ طلب کرتے ہیں اور نہ وہ شکریہ کا دل میں کچھ جذبہ رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہندوؤں کی طرح اگر فقط بھوگ کے طور پر جان نکالنا ہی مقصود ہوتا کہ جی میں فلاں بت کو خوش کرنے کے لیے اس کی جان نکال رہا ہوں، تو وہ تو یقیناً حرام ہے، ایسی کوئی بات نہیں، مسلمان ایسا نہیں کرتے، تو گوشت کچا یا پکا تقسیم کرنے کا اہتمام نہ کیا جاتا اور اصالِ ثواب کا خیال ہی نہ ہوتا۔ یہ سب اصالِ ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب تک قطعی طور پر اس کے خلاف معلوم نہ ہو جو یہ کام کر رہا ہے، اس کی نیت کو پوچھیں، وہ تو بیچارہ بہت اچھا مسلمان ہے، تم اس پہ مشرک یا ہندو کا جو ہے فتویٰ دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے، تم نے قرآن حدیث پڑھا ہے، کیسے مولوی ہو تم؟ چند ٹکڑے روٹی کی خاطر اتنی بڑی بات کر دی۔ تو عزیزان گرامی قدر، کسی مسلمان کے فعل کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص بوجہ لا علمی غلط فہمی کا شکار ہے، مسلمان ہے، تو اسے نظر شرعی کی حقیقت سمجھا کر اصلاح کیا جائے، نہ کہ اسے کافر کہا جائے۔ تو جیسے میں نے نظر کی پیچھے آیت بھی 2-3 دن سے جاری ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ نظر کیا ہے؟ تھوڑے سے 2-4 لفظوں میں نظر کیا ہے؟ جو عبادت مالی یا جسمانی اس پر فرض نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر فرض کر لینا، واجب کر لینا کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کرے تو میں یہ کروں گا، یہ جانور ذبح کر کے یا کوئی اور بھی، تو یہ میں اتنے مسکینوں کو فلاں واقع فلاں علاقے کے فلاں مزار کے اربا مسکینوں کو کھلاؤں گا، یہ نظر ہے۔ یا یہ مالی عبادت ہے، یا جسمانی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، اس میں نوافل ہیں، عمرہ ہے، حج ہے، جیسے کہ پہلے بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ایسے روٹی توڑ مولویوں سے جن کے ہاتھ میں ہر وقت ہی شرک اور بدعت کا فتویٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی ان سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔